اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین و ناظرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس وظیفہ الہیہ کو انجام دیتے ہوئے ہم کائنات کی بہترین مخلوق خدا، محبوب خدا اور اللہ سبحانہ تعالی کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں اور ماہ رجب المرجب کی آمد پر پیشگی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین ناظرات، پروگرام کیجئے سوال میں ہم آپ کا استقبال بھی کرتے ہیں۔ آپ کا یہ اپنا پسندیدہ پروگرام ہے۔ گو کہ گزشتہ ہفتے یہ پروگرام نہیں ہو سکا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حقیر کو ایک بہت ضروری کام کے لیے ہندوستان جانا پڑا اور جس کے نتیجے میں ہم گزشتہ ہفتے پروگرام کرنے سے قاصر ہے۔ اس دفعہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہم نے ایک وعدہ کیا تھا کہ کیجئے سوال کی ابتدا ہم چند ای میل کے ذریعے سے موصول ہونے والے سوالوں سے کریں گے۔ ناظرین، آپ بھی سوالات اپنے ابھی سے تیار رکھیے گا اور جیسے ہی ہماری فون لائنز کھل جائیں گی آپ ہم سے براہ راست اپنے سوالات کی کر سکیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ای میل کے ذریعے سے بھیجنا چاہیں وہ بھی ضرور اپنے سوالات کو ای میل کے ذریعے سے بھیجیں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں علی حمزہ، اسپین سے ہیں اور انہوں نے پروگرام میں ای میل کو شامل کرنے کے اس فیصلے کو بہت پسند کیا ہے اور ان کا ایک بنیادی سوال جناب اسماء کے سلسلے میں ہے کہ یہ جو ہم سنتے ہیں اسماء بنت فلاں، تو ان کے والد کا نام کیا ہے اور خود ان کے بارے میں جتنی معلومات ممکن ہوں فراہم کریں۔ ہم ان کے جواب میں عرض کریں کہ جس اسماء کی آپ نے بات کی ہے ان کا پورا نام اسماء بنت عمیس ہے۔ ان کے والد ماجد کا نام عمیس تھا اور یہ جناب جعفر طیار سلام اللہ علیہ کی زوجیت میں رہیں اور جب جناب جعفر طیار علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی تو آپ حبش سے واپس لوٹ کے جو آئی تھیں، کافی کچھ دنوں کے غم اور اندوہ کے بعد اللہ کے نبی کے حکم سے آپ کا عقد ہو گیا جناب ابو بکر کے ساتھ اور آپ ہی تھیں جو عشق رسول اور اہل رسول سے سرشار دل رکھتی تھیں اور آپ اور حضرت ابو بکر کی ازدواجی زندگی کا نتیجہ جناب محمد بن ابو بکر ہیں اور آپ ہی تھیں کہ آپ نے جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی آخری علالت کے دنوں میں ہمدم اور مونس رہیں اور آپ کی خدمت میں رہیں
اور اسما بنت امیس ہی ہیں کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ عرب دنیا میں خواتین کے لیے ایک باوقار تابوت کا مشورہ دیا، اور جس تابوت کے اندر جنازے کو رکھا جائے تو اس کے بدن کا کوئی حصہ باہر سے نظر نہ آئے۔ آپ نے بتایا کہ میں حبش میں جب تھی تو خواتین کے لیے کچھ ایسا تابوت تیار کیا جاتا رہا، تو اسی بات کو جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے پسند بھی فرمایا، اور پہلا وہ جنازہ تھا کہ جو اس حد تک محفوظ، باوقار، اور باوجود اس کے کہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، پھر بھی آپ کی عصمت و طہارت کا وہ بھی ایک اچھا خاصا نمونہ ثابت ہوا۔ اسما بنت امیس حضرت ابوبکر کی موت کے بعد پھر ایک مرتبہ تنہا ہوئی، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی جناب سید کائنات سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد تنہا رہے۔ نتیجے میں جناب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جناب اسما بنت امیس رضوان اللہ تعالی علیہ کی شادی ہوئی، اور حضرت محمد بن ابی بکر بہت چھوٹے تھے۔ مولا کائنات کی سرپرستی اور آپ کی کفالت میں آپ بڑے ہوئے، چنانچہ آپ عاشق آل رسول رہے، اور مولا کائنات نے بھی آپ کو بہت سارا پیار دیا۔ نتیجے میں حضرت محمد بن ابی بکر کو مولا علی علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں گورنر بھی مصر کا بنا کے بھیجا، جہاں پر معاویہ ابن ابی سفیان کے لوگوں نے معاویہ کے حکم سے جناب محمد بن ابو بکر کو شہید کیا، اور نہ تنہا شہید کیا بلکہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی لاش کو گدھے یا خچر کی کھال میں سلوا کر نذر آتش کر دیا گیا۔ یہ دشمنان اہل بیت اور دشمنان علی اور اولاد علی کا طریقہ رہا ہے کہ شہادت کے بعد بھی وہ لاشوں کی بے حرمتی کرنے میں پیش پیش نظر آتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ آپ کے ان سوالوں کے اندر یہ بھی ایک سوال تھا کہ اگر حضرت ابوبکر شوہر تھے اسما بنت امیس کے، تو اپنے شوہر کو کیوں نہیں بتایا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی بات؟ تو جناب سیدہ نے منع کیا تھا، ظاہر سی بات ہے منع کرنے کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہوتی ہے۔ کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرشد صاحب ماشاء اللہ، بسم اللہ فرمائیے سید علی جان شاہ صاحب۔ سرکار بہت ہی پیاری آپ گفتگو فرما رہے ہیں جی۔ سرکار میرے چھوٹے چھوٹے دو سوال ہیں کہ آیات پاک کے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میرا حبیب کوئی کچھ نہیں بولتے مگر جو بولتے ہیں وہ وہی ہے، تو کیا اگر سرکار کسی کو پانی لانے کا حکم دیتے ہیں تو جو بولتے ہیں اس قرآن کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے پھر وہ جو بولیں گے وہ رضا الہی اس میں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک سورہ تحریم کی آیت مبارکہ جو ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے وہ چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، اگر اس کا ظاہری ترجمہ یہاں لیں
تو پھر اس آیت کا بھی اگر ظاہری ترجمہ لیں کہ نعوذ باللہ، جہاں میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں اللہ مجھے معاف کرے کہ ہم نے تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے، ذنب کا لفظ آیا ہے، تو اس کا بھی ظاہری ترجمہ جو لوگوں نے کیا ہے اگر اس کو بھی لے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ ہر وقت جو عمومی زندگی میں جو کام کرتے تھے وہ وہی نہیں ہوتی تھی؟ میں آپ کی خدمت میں سنوں گا. جی آپ کا سوال پہنچ گیا، بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اور ایک آخری سوال سرکار، جی 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 بسم اللہ. کہ یہ کیوں کہا گیا ہے کہ خراسان سے بھی ایک علم بلند ہوگا اور ایک یمن سے بھی ہوگا، تو سب سے زیادہ ہدایت والے یمن کے علم کو کیوں کہا گیا؟ یمن کا جو علم ہے اس کو سب سے زیادہ ہدایت والا کیوں کہا گیا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور شکریہ جی. بہت عمدہ سوالات آپ نے کیے ہیں. ابتدا ہی میں ماشاءاللہ کافی اچھے سوالات آئے ہیں اور امید ہے کہ یہ سلسلہ سوال و جواب کا اسی طرح جاری ساری رہے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے اپنی شہادت کی خبر کو دوسروں تک پہنچانے سے، خاص کر ارباب حکومت تک پہنچانے سے منع کیا تھا. مولا کائنات سلام اللہ علیہ کی خدمت میں بھی یہی وصیت تھی اور دیگر اطراف میں رہنے والوں کی. تو چونکہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کی وفات کی خبر، شہادت کی خبر کسی اور کو پتہ چلے، اس لیے جناب اسماء بنت امیس نے بھی الامانت و المجالس بالامانہ کے تحت کہ جب کبھی کسی سے کوئی بات کہی جاتی ہے اور راز کی بات ہوتی ہے تو اس کا خیال رکھنا بھی واجب ہوتا ہے. چنانچہ آپ نے اپنے شوہر کو بھی نہیں بتایا. اور کچھ ایسے بھی سوالات ہیں جو ای میل کے ذریعے سے آئے ہیں کہ جن کا ہم نے بہت دفعہ جواب دے دیا ہے. اگر وقت ملا تو ان کو بھی شامل کریں گے. آج پہلے جو کالر تھے ہمارے سید علی جان شاہ صاحب لوٹن سے، بہت عمدہ سوال انہوں نے یہ کیا کہ وما ينطق عن الهوى ان ہوا وحی یوحا. یہ جو ان ہوا الا وحی یوحا، یہ جو کلام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، جس میں نبی مکرم کی یہ خاصیت بتائی گئی کہ وہ نطق تک نہیں کرتے جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے. اگر اس آیہ کریمہ کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو آپ کی کوئی نجی زندگی نجی نہیں رہ جاتی. جو کچھ بھی آپ فرمائیں گے وہ حکم الہی ہوگا اور وہ وحی الہی کے تحت ہوگا. چنانچہ اگر وہ پانی منگوائیں، کسی کو اپنے بزم سے نکال دیں، کسی کو اپنے سینے سے لگا لیں، کسی کے لیے پیار بھری باتیں عرض کریں، یہ سب کچھ ذاتیات سے بالاتر وحی الہی کی پابندی میں حکم خدا کے طور پر آپ عمل فرماتے رہے. لیکن جو سورہ تحریم کی بات بتائی کہ اے رسول تم نے اپنی بیویوں کی خوشنودی کی خاطر جو چیز حلال تھی ان کو حرام تم نے کیوں کیا، یہ ایک درسی اور تعلیمی پروسیس ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی جو ہوتا ہے اس کی سراپا زندگی ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ، مشعل راہ، رول ماڈل ہوتی ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم انسانیت ہیں. انسانوں کے اندر جتنے بھی مسائل ممکن ہوں ان مسائل میں آپ کو رول ماڈل اسی وقت مانا جائے گا کہ آپ ان تمام مسائل میں بھی دو چار ہوں. چنانچہ بیوی اور شوہر کے درمیان میں یہ ایک فطری کبھی کبھی مسئلہ پیش آتا ہے کہ بیوی کی خواہش کی خاطر کچھ چیزیں جو حلال ہے ان کو
مرد نظر انداز کر دیتا ہے، اپنے اوپر اس کو حرام قرار دے دیتا ہے، اسی تعلیمی پروسیس کے پیش نظر آپ نے بھی، چونکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے آپ رول ماڈل ہیں، آپ نے بھی اپنی کسی بیوی کی خواہش کو سامنے رکھا تاکہ جب اللہ کی جانب سے حکم آ جائے تو تمام انسانوں کے لیے یہ بات واضح ہو جائے کہ بیوی چاہے کتنی ہی نیک ہو، چاہے کتنی ہی عظیم ہو، چاہے وہ نبی مکرم ہی کی ناموس ہو، لیکن اس کی بات، اس کی خواہش اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتی ہے۔ چنانچہ حکم الہی کے لیے یہ ایک انسانی معلم نے وہ ایک سلسلہ جو ہم سب کے لیے نمونِ عمل اور عبرت کا باعث بنا، اس کے تحت وہ واقعہ ہے، ورنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساحت مقدس سے یہ بعید نہیں بلکہ محال ہے کہ اللہ کی کسی حلال کو حرام کر دیں یا کسی حرام کو حلال قرار دے دیں۔ چونکہ آپ معلم انسان ہیں، آپ کو انسانوں کے لیے ایک بہترین درس پیش کرنا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح آیات کو نازل کر کے تمام انسانوں کے لیے وہ درس مہیا فرما دیا۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے جو فرمایا کہ آپ کے اگلے اور پچھلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہ معاف کر دے گا، تو نبی مکرم کا گناہ نہیں ہے جسے ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ تمام انبیاء سے ترک اولا کا امکان ہے، لیکن نبی مکرم ہمارے اور آپ کے آخری نبی، سرکار دو عالم، امام المرسلین، عصمت کبریٰ پر فائز ہیں، ان سے ترک اولا بھی سرزد نہیں ہوتا ہے، تو پھر یہ گناہ کی کیا بات ہے؟ بہت ساری وہ باتیں ہیں کہ جو ہماری اور آپ کی سمجھ سے باہر ہیں۔ مثلا ایک بات یہ بھی ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں، جتنی قربت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہوگی اتنی ہی زیادہ اس بات کی بھی معافی طلب کی جائے گی کہ جس بات کو نہ گناہ کہا جا سکتا ہے، نہ عیب کہا جا سکتا ہے، نہ کوئی نقص کہا جا سکتا ہے۔ مثلا ابھی میں گفتگو کرتے کرتے اچانک کھانسی اگر بے اختیار ہو جائے اور میں آپ سے کہوں کہ معذرت چاہتا ہوں یا ایکسکیوز می یا پارڈن می، تو میرے اس معافی مانگنے کے پیچھے کوئی گناہ نہیں ہے کہ جس کی میں معافی مانگ رہا ہوں۔ کیوں؟ اسے کہ کھانسی بے اختیار مجھ سے نکلی، لیکن چونکہ میں آپ سے براہ راست مخاطب ہوں اور یہ جو کیمرہ میرے سامنے ہے وہ میری ہر حرکت کو آپ تک پہنچا رہا ہے، اس لیے ان باتوں کی بھی میں معافی مانگ رہا ہوں کہ جن باتوں کا نہ میری ذات سے کوئی تعلق ہے، نہ میرے اختیار میں کوئی چیز ہے۔ کھانسی آ گئی یا ایک چھینک مجھ سے نکل گئی، یا کوئی ایسی اطراف میں کوئی بات ہو گئی کہ جس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ میں کیمرے کے اتنے قریب ہوں کہ میری قربت کیمرے سے مجھے مجبور کرتی ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں بھی معافی مانگوں کہ جن کا میرے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم کے اطراف کے حالات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی اس زندگی میں لوگوں کی قربت، لوگوں کے قریب آنے، لوگوں کے اطراف میں رہنے اور ان کی حرکات و سکنات کی وجہ سے، چونکہ یہ سب سے زیادہ اللہ کے مقرب اور قریبی بندے ہیں، اس لیے انہیں ان چیزوں کے بارے میں معافی مانگنی ہوگی کہ جن چیزوں کا ان کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے، جسے نہ گناہ کہہ سکتے ہیں، نہ ترک اولا کہہ سکتے ہیں، نہ نقص کہہ سکتے ہیں، نہ کمی کہہ سکتے ہیں، نہ کمزوری کہہ سکتے ہیں، نہ کوئی ضعف ہے، نہ کوئی خدا نخواستہ لغزش ہے۔ اسی طرح اللہ نے بھی آپ کے مقام کو بلند رکھنے کے لیے آپ کی ان تمام
مباحات کے سلسلے میں بھی یہ فرمایا کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی طرح کا کوئی عذاب والا سلسلہ رکھا نہیں ہے، اس لیے بخشش کی بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دہرایا ہے۔ امید ہے کہ میری بات میں نے آپ تک کسی حد تک صحیح معنوں میں پہنچانے میں کامیابی حاصل کی۔ اگر کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو یقیناً دوبارہ ہم سے پوچھا جا سکتا ہے۔ ہم لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد ہم ہوں گے اور آپ اور یہ سلسلہ انشاءاللہ مستقبل۔